بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمنی دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات۔ تمہید۔ اسلام کی عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک شخصیت وہ ہے جو نبی آخر ازماں کے رفع غار بھی تھے، اب کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بھی بنے اور جنہیں دنیا صدیق کے لقب سے جانتی۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ باب اول، حضرت ابوبکر صد کا تعارف اور خاندانی پس منظر۔ مکمل نام عبداللہ بن ابی قحافہ، والد عثمان بن عامر ابو قحافہ، والدہ سلم بنت صخر ام الخیر، قبیلہ قریش بنو تیم، ولادت 573 عیسوی، مکہ مکرمہ، لقب صدیق، عتیق، کنیت ابوبکر۔ آپ کا خاندان نسب میں حضرت کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ تجارت پیشہ شخص تھے، نیک، نرم دل، سخی اور سچائی سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ باب دوم، اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر نے جب رسول اللہ کی نبوت کا اعلان سنا تو بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کیا۔ اب وہ پہلے مرد ہیں جو نبی کریم پر ایمان لائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر شخص نے میرے قبول اسلام میں کچھ تردد کیا، لیکن ابوبکر وہ ہیں جنہوں نے بلا تعمل تصدیق کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم جیسے عظیم صحابہ شامل ہیں۔ باب سوم، قربانی، ایثار اور دعوت اسلام۔ حضرت ابوبکر صد نے اپنے مال کا بڑا حصہ ران خدا میں صرف کیا، اپنے غلاموں کو آزاد کرایا، جن میں حضرت بلال حبش کا واقعہ سب سے مشہور ہے۔ جب حضرت بلال کو الفامیہ بن خلف مکہ کی گرم زمین پر تپتی ریت میں لٹاتا تو حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اپنی دولت کو اسلام کے فروغ، مسلمانوں کی مدد اور حضور کی خدمت میں لگایا۔ باب چہارم، واقعہ ہجرت اور غار ثور۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم نے حضرت ابوبکر کو اپنا رفیق سفر بنایا۔ اب دونوں نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور رسول اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ التوبہ 40۔ غار ثور کا یہ واقعہ حضرت ابوبکر کے ایمان، وفا اور نبی کریم سے محبت کا روشن ثبوت ہے۔ باب پنجم، مدینہ کی زندگی اور اسلامی ریاست۔ ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر مدینہ میں رسول اللہ کے مشیر بنے، ہر جنگ میں شریک ہوئے، بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، تبوک۔ اپنے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ جب بھی اسلام کو کسی مددگار کی ضرورت ہوتی، حضرت ابوبکر پیش ہوتے۔ باب ششم، صلح حدیبیہ، غزو تبوک اور نبی کریم کی وفات۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب صحابہ کو الجھن ہوئی، حضرت ابوبکر نے فرمایا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ غزوہ تبوک میں اپنا سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابوبکر، تم نے میرے بعد سب سے زیادہ فی سبیل اللہ قربانی کی ہے۔ باب ہفتم، خلافت کی ابتدا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد امت میں خلافت کا سوال پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے سب کو حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے پر راضی کیا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تم اس شخص کی بیعت نہ کرو گے جسے رسول اللہ نے نماز میں امام بنایا؟ یوں آپ پہلے خیلام چھوٹیے راشد بنے۔
آپ کی خلافت کا دور 2 سال 3 ماہ 10 دن رہا۔ باب ہشتم حضرت ابوبکر کا دون خلافت، مرتدین کے خلاف جنگیں، مسلمہ کذاب، طلیحہ، سجا جیسے جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگیں لڑے۔ مانعین ذکو، جن لوگوں نے ذکو دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر یہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی روکیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ قرآن کی تدوین، جنگ یمامہ میں کئی حافظ شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کروایا۔ باب نہم، فتوحات اور اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ۔ اب کے دور میں شام، عراق اور فارس کی سرحدوں تک اسلام پھیل گیا۔ خالد بن ولد اور دیگر کمانڈروں نے زبردست فتوحات حاصل کیں۔ نمایاں فتوحات: جنگ یمامہ، جنگ بزخہ، جنگ عراق، جنگ شام۔ باب دہم، زہد، تقو، عدل و انصاف۔ حضرت ابوبکر خلافت کے باوجود سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ اپنی تنخواہ بیت المال سے لیتے اور وفات کے وقت سب کچھ واپس کر دیا۔ فرمایا مجھے خلیفہ نہیں خادم سمجھو۔ باب یازدہم، آخری ایام اور وفات۔ اب بیمار ہوئے اور خلافت حضرت عمر کے سپرد کی۔ وفات 30 اگست 634 جمادی الاخرہ 13 ہے۔ عمر 63 سال۔ مدفن رسول اللہ کے پہلو میں۔ حضور نے فرمایا تھا تمام دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ باب دوازدہم، حضرت ابوبکر صد کی شخصیت کے پہلو۔ علم و حکمت، سب سے بڑے عالم اور فقیہ، حضور کے مشورے میں شریک، سخت فیصلوں میں ثابت قدم، اخلاق، نرمی، سچائی، بردباری، عفو و درگزر، اللہ کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ سیرت میں انفرادیت، صدیق، سچائی کا علمبردار، عتیق، جہنم سے آزاد، رفیق رسول، سفر و حضر کے ساتھی۔ تعارف: حضرت ابوبکر صد کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ عرب کے سب سے معزز قبیلے قریش کے خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا لقب ابوبکر اور صدیق مشہور ہوا، جبکہ نبی کریم نے آپ کو عتیق کا لقب عطا فرمایا، یعنی جہنم سے آزاد کیا گیا شخص۔ اب نبی کریم کے نہ صرف قریبی ساتھی تھے بلکہ سب سے زیادہ سچے، دیانتدار، نرم خو، بردبار اور فدائی صحابیوں میں سے ایک تھے۔ آپ وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اعلان نبوت سنتے ہی بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے اسلام قبول کیا۔ نسب اور خاندانی شرافت۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان، ابو قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ یہی نسب چند پشتوں کے فرق کے ساتھ نبی کریم کے نسب سے بھی ملتا ہے۔ نبی کریم کا نسب مرہ بن کعب پر اکر حضرت ابوبکر سے جڑتا ہے۔ اس نسبت سے آپ کا تعلق نہایت شریف اور معزز خاندان سے تھا۔ والدین: والد ابو قحافہ عثمان بن عامر ایک معمر اور باوقار شخص تھے، اپنے اسلام نبی کریم کے فتح مکہ کے بعد قبول کیا۔ والدہ ام الخیر سلم بنت صخر، وہ ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور نبی کریم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ کنیت اور القاب: ابو بکر کنیت جو آپ کو ابتدائی عمر میں ہی دی گئی۔ بعض روایات کے مطابق چونکہ آپ اونٹوں کے شوقین تھے، بکر اونٹ کا بچہ، اس وجہ سے یہ کنیت رائج ہوئی۔ صدیق یہ لقب رسول اللہ نے اس وقت دیا جب واقعہ معراج کی خبر پر آپ نے بلا چون و چرا تصدیق فرمائی۔ عتیق رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عتیق من النار ہے، یعنی اللہ نے اسے جہنم سے آزاد فرمایا۔ پیدائش: حضرت ابوبکر صد کی پیدائش 573 عام الفیل کے 2 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت مکہ عرب کا مذہبی و تجارتی مرکز تھا۔ آپ کی ولادت نبی کریم سے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ بچپن اور جوانی:
حضرت ابوبکر کا بچپن نہایت سادہ اور پاکیزہ ماحول میں گزرا۔ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے مختلف تھے۔ کھیل کود کے بجائے وہ غور و فکر میں مشغول رہتے، بت پرستی سے نفرت کرتے اور ہمیشہ نیکی اور سچائی کی طرف مائل رہتے۔ جوانی میں اب کا رویہ نہایت باوقار، صاف گو، خوش اخلاق اور معاملہ فہم تھا۔ اسی وجہ سے قریش کے بڑے سردار بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تجارت اور معاشی حالت۔ حضرت ابوبکر صد ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ کی تجارت کپڑے کے شعبے میں تھی۔ مکہ و شام کے درمیان تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی دیانت اور صداقت کی وجہ سے لوگ آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ آپ کی دولت کا بڑا حصہ بعد میں ران خدا میں خرچ ہوا، خصوصاً غلاموں کی آزادی، ہجرت، غزوات اور دیگر اسلامی ضروریات میں۔ تعلیم و علم۔ حضرت ابوبکر اہل عرب میں نہایت تعلیم یافتہ مانے جاتے تھے۔ آپ کو نسب شناسی، تاریخ، شاعری، عربی زبان اور تجارتی قانون میں مہارت تھی۔ اسی لیے اب قریش کے مشورہ دینے والوں میں شامل تھے۔ عادات و صفات۔ حضرت ابوبکر صد کی طبیعت نہایت نرم مزاج، باحیا، بردبار، ہمدرد اور سخی تھی۔ اپنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق نہیں مارا اور کبھی فخر و تکبر سے بات نہیں کی۔ نمایاں صفات: نرم دلی اور رحم دلی، صبر و تحمل، عاجزی و انکساری، سخاوت و خیرات، عدل و دیانت، سچائی و صداقت، معاشرے میں مقام۔ حضرت ابوبکر کی شخصیت مکہ کے سرداروں میں عزت و وقار کا مقام رکھتی تھی۔ ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ رسول اللہ سے نبوت سے پہلے بھی آپ کے گہرے تعلقات تھے۔ آپ نبی کریم کی صداقت، امانت اور اخلاق کے گواہ تھے۔ قبل از اسلام مذہبی رویہ۔ حضرت ابوبکر نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، نہ ہی شراب نوشی، جوا فحاشی کے کسی عمل میں شامل ہوئے۔ آپ کا رجحان ہمیشہ توحید، اخلاص فاضلہ اور نیکی کی طرف رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئے۔ نبی کریم سے محبت۔ حضرت ابوبکر کو نبی کریم سے بچپن سے محبت تھی۔ آپ کی قربت، صداقت اور پاکیزگی نے حضرت ابوبکر کے دل کو تسخیر کیا تھا۔ بعد میں یہی محبت اسلام کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ باب اول کا خلاصہ۔ حضرت ابوبکر صد ایک ایسے عظیم انسان تھے جن کی زندگی بچپن سے ہی سچائی، دیانت اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ سے بھرپور تھی۔ ان کی طبیعت، عادات، اخلاق اور فطرت اس قدر عظیم تھی کہ جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے فوراً تصدیق فرمائی۔ یہی تصدیق قیامت تک کے لیے آپ کے لقب صدیق کی بنیاد بن گئی۔